الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد شاہ بکس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. Respected listeners and all those who are watching, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سب سے پہلے میری طرف سے جمعۃ المبارکہ کی مبارکباد قبول فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک دن آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک بنائے. میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant me a tawfiq to speak the truth, and may Allah give tawfiq to all of us to always listen to the truth and follow the truth. محترم سامعین و ناظرین، کورونا وائرس یہ کئی مہینوں سے پوری دنیا کے انسانوں کا جینا دشوار کیے ہوئے ہے. جہاں کہیں بھی انسان بستا ہے وہ مختلف پریشانیوں کا سامنا اس وائرس کے دور میں کر رہے ہیں. وہیں پہلی مرتبہ گزشتہ یا اور اس صدی میں کہہ لیجئے، اس سے پہلے اگرچہ یہ معاملات واقع ہوئے ہیں کہ کئی دنوں تک جمعہ کا قیام بہت سارے علاقوں میں نہیں ہوا، لیکن یہ وبا آنے کے بعد اس صدی میں کہہ لیں یا گزشتہ چند اشروں میں کہہ لیں کہ the mosques were completely closed. We were not allowed to worship.
because of this crisis, because of this pandemic, and thousands, but not thousands, millions and billions of people, those who want to stick fast, those who want to worship, those who want to go to house of Allah subhanahu wa ta'ala, they couldn't do this because of this pandemic. ٹھیک ہے، حالات ایسے ہوئے، and now یہ خوف جو ہے کورونا وائرس کا، this pandemic has spread all over the world، ہر آدمی خوف میں ہے، ہر انسان خوف میں ہے، بہت سارے ممالک اس کا شکار ہیں، اور کچھ نے کچھ حد تک اس پہ قابو پایا ہے، اور کچھ مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ مزید بدتری کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایز اے مسلم، ایز اے بلیور، ایز اے پرسن who have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, what should we believe? What should be our role? How should we react? Very firstly, the verse of Al-Quran Al-Kareem which I have recited in front of you, Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، برائی نہیں پہنچتی، یا کوئی پریشانی نہیں پہنچتی، آفت، بلا، بیماری نہیں پہنچتی، مگر وہ جو اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہم تک پہنچتا ہے، اور جو ہماری تقدیر میں نہیں لکھا وہ ہم تک نہیں پہنچتا۔ ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، نگہبان ہے، اور مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ The believers should rely on Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اب اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے کا یہ مطلب و معنی نہ نکالیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، احتیاط نہ کریں۔ We shouldn't take all these precautions and the measurements which we've been guided from the NHS، اور ان لوگوں کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں انہیں نہ اختیار کریں تو بھی چلے گا۔ No, it is not like this، because جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی تم تک پہنچتا ہے جو تمہارے لیے لکھا ہے، وہی قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو، احتیاط ضروری ہے۔ الوقایۃ خیر من العلاج، prevention is better than cure، علاج سے بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں۔ اب یہ باتیں ظاہر ہو چکی ہیں، بہت عام ہو چکی ہے کہ یہ جو ہے وائرس کس طریقے سے اس کے اثرات ایک دوسرے سے منتقل ہوتے ہیں، اور کیسے یہ لوگ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اب کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن کھلنے جا رہا ہے۔ In many countries, even here in Europe and in Asia, even in subcontinent India، لاک ڈاؤن ابھی کھلنے جا رہا ہے۔ اب جب لاک ڈاؤن کھلے گا، مسجدیں کھلیں گی، لوگ جو اتنے عرصے سے مسجدوں سے دور رہے ہیں، ایسے میں لوگوں کے دلوں میں ایک شوق ہوگا، ایک اشتیاق ہوگا کہ ہمیں اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے، اللہ کے گھر کی طرف بڑھنا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کر عبادت کرنا ہے۔ Many people, they are very, very keen to come back to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. They are waiting with a huge patience, a great patience, that when we will get the opportunity to come back to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. So here is the point، جب آپ کو اللہ کے گھر کی طرف آنا ہے تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیکی کو حاصل کرنے کے درمیان آپ کسی گناہ کا شکار ہو جائیں،
اس ثواب کو حاصل کرنے کے شوق میں آپ کسی مصیبت و پریشانی کا شکار ہو جائیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب حکومتوں نے، گورنمنٹس نے گائیڈ لائنس آپ کو بتائی ہیں کہ کس طریقے سے مساجد کی طرف آنا ہے، what are the rules۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ we not gonna follow this then you're gonna put yourself in a trouble۔ یہاں خاص کر کے یورپ میں، برطانیہ میں، UK میں جو گائیڈ لائنس حکومت کی طرف سے ہیں، the social distancing، اس کو فالو کرنا، اور مسجد میں آتے وقت احتیاط کرنا، گھروں میں وضو کر کے آنا، اور جو سنت نمازیں ہیں وہ گھروں میں ادا کر کے آنا، یہ ساری جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ ہم بات کریں گے کہ شریعت کے نقطۂ نظر سے اکارڈنگ ٹو شریعہ the social distancing during the namaz, when we are praying, can we keep distance? Because completing saf, it is wajib. So will if we pray without completing the sufuf, our namaz will be valid, our salah will be valid؟ کیا ہماری نمازیں مقبول ہوں گی؟ کیا ہماری نمازیں قابل قبول ہوں گی؟ Is there any way, is there any solution in the Sharia of Islam for these things؟ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی جگہ چھوڑ کر کے آپ سب قائم کریں، تو ایسے میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا اس کے احکام ہیں، واٹ آر دا رولنگس، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور کچھ خاص جو نصیحتیں آپ کے لیے ہیں، مشورے آپ کے لیے ہیں، ایڈوائزرز آپ کے لیے ہیں، وہ یہ کہ جب مسجدیں کھلیں تو ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آنے کے شوق میں کہیں کسی کا آپ دل توڑ بیٹھیں۔ کیوں؟ بیکاز دا مینجمنٹس، جو مسجدوں کی انتظامیہ ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ دے ول بی کوسچن۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو جو منتظمین ہیں وہ ان چیزوں کو سامنا کرنے والے ہوں گے۔ So there is a responsibility on their shoulders. So the public, they must understand, they must listen to this، and ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے whatever guidelines we are, whatever precautions we are taking in the mosque, it is because of your آپ کی بھلائی کے لیے، یہ آپ کی بھلائی کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب 5 لوگوں کی اجازت حکومت کی طرف سے ہے، ہندوستان وغیرہ میں بھی لاک ڈاؤن جو کھلنے جا رہا ہے، وہاں یہ گائیڈ لائنس آئی ہیں کہ 5 لوگ ہوں اور پھر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے، صفوں کو ایک ساتھ جیسے قائم کرنے کا حکم ہے ویسے نہ کیا جائے، بلکہ وہاں 2 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے، آگے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی، آگے پیچھے سے بھی، دائیں بائیں سے بھی، اس طریقے سے جماعت قائم کی جائے۔ تو کیا ایسی جماعت قائم کرنا اس کی اجازت ہے؟ کیا یہ جماعت ویلڈ ہوگی؟ کیا یہ جماعت مقبول ہوگی؟ کیا اس میں قطع صف لازم نہیں آئے گا؟ اور سینیٹائزر کو بھی لازم قرار دیا جا رہا ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ تو ہندوستان وغیرہ میں تو صابن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، بر صغیر پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں، تو وہاں آپ صابن کا استعمال کریں، اور الکوہل سے بنے ہوئے جو سینیٹائزرز ہیں ان میں اب لازم تو ہر جگہ میرے خیال سے اس کو نہیں قرار دیا گیا ہے، مساجد میں اس کے اسپرے کو، وہاں آپ صابن کا استعمال کریں۔ سینیٹائزر کے حوالے سے جو احکام ہیں، دوائی کے لیے الکوہل سے ملی ہوئی آمیزش والی دوائیں، اس کے استعمال کی اجازت فقہ کونسل کی طرف سے بھی ہے، اور مجلس شرعی کی طرف سے بھی جو جدید تحقیقات آئی ہیں ان میں بھی اس کی اجازت ہے کہ جہاں دوائی کی ضرورت ہے، جہاں
میڈیسن کی ضرورت ہے تو الکوحل سے ملی ہوئی میڈیسن مجبوری کے عالم میں استعمال کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ اب یہ علاقے کے لوگ بہتر جانتے ہیں، جس جگہ میں وہ رہ رہے ہیں وہاں یہ بیماری کس حد تک پھیلی ہوئی ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں، تو ان حالات کو دیکھ کر کے کوئی مناسب فیصلہ وہاں پہ لیا جائے۔ اب آئیں صفوں کی بات، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوں کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ فتاوی رضویہ میں کلام فرمایا، جس میں 3 چیزوں کا خاص آپ نے ذکر فرمایا۔ تسویہ یعنی صفوں کا ایکول ہونا، صفوں کا برابر ہونا۔ اتمام کا آپ نے ذکر فرمایا کہ صف مکمل ہو، صف مکمل ہو، جگہ اس میں نہ چھوڑی جائے، اس کا ذکر فرمایا۔ تو صف کو سیدھا رکھنا، صف کو مکمل رکھنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اب وہی فتاوی رضویہ شریف میں جب آپ دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی جو عبارت ہے اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بلا عذر اگر کوئی صف میں بیٹھ کر کے نماز پڑھے، جیسے فرائض نماز ہے، فرض نمازیں ہیں، دا فرض نماز لائک دا جمعہ اینڈ دا عیدین، اس میں بغیر کسی عذر کے without any genuine reason کوئی صف کے درمیان میں بیٹھ کر کے نماز پڑھے، it means the person he can stand up, he can stand, there is no any excuse for him, but even though he is healthy and he can recite, he can perform his namaz while standing, but without any genuine reason he is sitting and performing his namaz while he is sitting، بیٹھ کر کے وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ تو ایسے میں جو دوسرے نمازی ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے ایسا کرنے سے روکیں، ایسا کرنے سے روکیں، they should stop him because یہ صفوں کے سیدھے کرنے کے جو احکام ہیں ان احکام کے خلاف ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا چونکہ فرض نماز میں وہاں کوئی عذر نہیں ہے، بلا عذر کوئی بیٹھ رہا ہے، تو ایسے میں اٹھانا سب سے پہلے تو اس شخص کو چاہیے جو بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے درمیان میں کہ وہ اگر یہ کام بلا عذر کر رہا ہے تو اللہ سے ڈرے۔ ہاں کوئی معذور ہے جو کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، سجدے نہیں کر سکتے، تو ان کے احکام الگ ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ لیکن جو کھڑے ہو سکتے ہیں اور سجدہ اور رکوع بھی کر سکتے، اس کے باوجود بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ شدید گنہگار ہیں، وہ صفوں کو توڑنے کے بھی مرتکب ہیں اور صفوں کے درست رکھنے کے جو احکام ہیں ان کے بھی وہ مخالف اور خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ تو پہلے تو اسے خود چاہیے کہ ان سے وہ ہٹ جائے، اس طرح سے وہ باز آئے، اور اگر وہ نہ کرتا ہو تو مصلیین پہ بھی یہ لازم ہے کہ اسے سمجھائے۔ ہاں اگر کوئی فتنے کا اندیشہ ہو تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے کا اندیشہ ہو تو جو میسور ہے، جو چیز پاسبل ہے، جس کو آپ عمل میں لا سکتے ہیں تو اس پہ آپ اسے عمل میں لائیں۔ وہاں کوئی ضرر کا شدید ظن غالب ہو کہ اگر روکیں گے تو ضرر ہوگا، نقصان ہوگا، تو ایسے میں آپ جانے دیں۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ حالات ایسے ہی ہیں کہ here especially in Europe if you are not going to following this social distancing then you will be breaking a law of a land۔ آپ اس جگہ کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے and you are putting yourself in a trouble۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جہاں ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، جہاں مصیبت میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو وہاں احکام میں شریعت تخفیف دیتی ہے۔ الضرورۃ تبیح المحظورات، ضرورت محظورات کو بھی مباح کر دیتی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک بات اور آپ جان لیں کہ صف کا سیدھا ہونا یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ It is not amongst the obligatory or wajibs which are واجبات of the نماز، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صف اگر نامکمل ہوگی تو نماز ہوگی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ
واجبات نماز میں نہیں ہے، یہ واجبات نماز میں نہیں بلکہ واجبات صفوف میں صفوں کو کی تسویہ کا جو حکم آیا ہے، سیدھے کرنے کا جو حکم آیا ہے، اس میں سے ہے۔ ہندوستان کے بھی بر صغیر کے بھی بڑے اکابر علماء نے اس پہ کلام فرمایا۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت ہی قریبی اور خصوصی شاگرد و خلیفہ حضرت اشرف الفقہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ، ان کا بھی اس پہ خطاب و بیان آیا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر in this current situation when we don't have any option، تو ایسے میں اگر سوشل ڈسٹینسنگ کر کے بھی مسجدوں کو کھولنے کا ہمیں موقع ملتا ہے then we should go for it، تو ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس دو ہی آپشنس ہیں۔ اگر آپ یورپ کی بات کرتے ہیں، یو ایس وغیرہ کی بات کرتے ہیں، وہاں ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ان گائیڈ لائنس کو فالو کر کے آپ اوپن کریں یا تو نہ اوپن کریں، یا تو مسجد کو بند رکھیں یا پھر ان گائیڈ لائنس کے ساتھ آپ اوپن کریں۔ تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ شریعت میں ہمیں اس کی گنجائش ہے کہ اس اعتبار سے ہم اس کو مجبوری کے عالم میں قائم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز کے لیے آئے، آگے کی صف میں جگہ خالی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہی یعنی پہلی صف میں وہ شامل نہیں ہوئے، حالانکہ جگہ اس میں تھی، وہ جہاں تھے وہیں وہ رکوع میں چلے گئے اور نماز انہوں نے پوری کر لی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ آئندہ اس طرح مت کرنا، اللہ آپ کے لیے نماز کا جو شوق ہے آپ کے دل میں اسے مزید اللہ بڑھائے، اس میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ لیکن حضور نے نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا کہ نماز کو پلٹاؤ، نماز کو دہراؤ، دوبارہ سے نماز پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا، درست کرنا، یہ واجبات صفوف میں سے، واجبات نماز میں سے نہیں ہے، یعنی نماز کے واجبات میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو جہاں مجبوری ہے وہاں آپ سوشل ڈسٹینسنگ حالت مجبوری میں، چونکہ اصل حکم تو یہ ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا، مکمل رکھنا اور درست رکھنا، ایکول رکھنا، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہونا، یہ تین چیزیں واجب ہیں۔ تسویہ اور جگہ نہ چھوڑنا، کندھے سے کندھا ملانا، یہ صفوں کے حوالے سے جہاں کہیں احکام وارد ہوئے ہیں یہ چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں، اصل حکم یہ ہے۔ لیکن حالت مجبوری میں، کیونکہ اگر آپ یہ کرنے کے لیے جائیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ جیل میں ڈال دیے جائیں، آپ کو جیل کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس مجبوری کے عالم میں جہاں مجبوری ہے تو وہاں آپ اس سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر کے بھی، اس پہ چل کر کے بھی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں، جماعت آپ قائم کر سکتے ہیں۔ جہاں 5-5 کی اجازت ہے وہاں آپ اس طریقے سے نماز کو قائم رکھیں، اور جہاں آپ اس طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہو کہ 5 کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے، تو آپ ایسی صورت میں جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں، ان گائیڈ لائنس پہ عمل کریں، اور ان گائیڈ لائنس کو فالو کر کے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ مجبوری ہے اور کوئی چارہ یا کوئی دوسرا ذریعہ یا سلیوشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ایسے میں شریعت آپ کو خوامخواہ ضرر میں پڑنے کا حکم نہیں دیتی ہے کہ آپ پولیس کے کارروائی کا شکار بنیں یا پھر قانون توڑ کر کے خلاف ورزی کا شکار کر کے اس کے لیے جو دوسرے نتائج ہیں اس کا آپ شکار بنیں۔ شریعت آپ کو اس میں مجبور نہیں کرتی ہے، مجبوری کے حالت میں احکام مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ہو گئی بات۔ اب رہی بات جمعہ کے قائم کرنے کی، وہاں پہ تو اس پہ بھی مفتیان اکرام نے کلام فرمایا، علماء نے کلام فرمایا کہ ایک سے زائد جمعہ کے قائم کرنے کے جو احکام ہیں بوجہ مجبوری آج کے حالات میں، وہاں کے جو قاضی ہیں، قاضی شہر یا پھر جو مرجع دینی بڑے عالم ہیں، ان کی طرف سے اس طریقے کی اعلانات ہوں تو اس کے بعد پھر آپ
متعدد جماعتیں بھی قائم کر سکتے ہیں، یہ شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ بات، ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ کچھ سوشل نیٹورکنگ سائٹس پہ ونعوذ باللہ من ذالک کورونا کو بہانہ بنا کر کے داڑھی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ داڑھی رکھنا بھی کورونا کا سبب بن سکتا ہے، ونعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان بدبختوں کی، جاہلوں کی، اور جو ہمارے اسلامی شعارات کو، ہماری پہچان کو، ہماری آئیڈینٹی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی سازشیں ہیں۔ آپ ان سازشوں میں مت پڑیں، ان سازشوں کا شکار مت ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جو آپ کے شعار دینی ہیں آپ ان پہ قائم رہیں، آپ ان کی پابندی کریں۔ دین پہ عمل کر کے کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، دین پہ جتنا آپ عمل کریں گے آپ کا فائدہ ہی ہوگا، آپ کی بھلائی ہی ہوگی، کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی آپ کی بھلائی نہیں چاہتا۔ شریعت کا ہر حکم آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ داڑھی اور کورونا کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یہ جاہل ہیں جو مسلمانوں کے تشخص کو، مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اس طرح کے جاہلوں کی پرزور مخالفت بھی کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کے اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجانا، سنوارنا، اور شرع حنیف میں، فقہ حنفی میں جو داڑھی کے احکام ہیں اس تک داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ آپ اس پہ ضرور عمل پیرا ہو، ضرور اس پہ سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کریں، کیونکہ حضور کی سنت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضور کی سنت میں انشاءاللہ نجات کا سامان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدیں جب کھلیں تو صبر کے ساتھ مسجدوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سے الجھ پڑیں، کسی سے تو میں ہو، کسی سے آرگیومنٹ ہو، کسی سے آپ بحث میں الجھ جائیں۔ اس طرح کے معاملات سے بچیں، چونکہ دل آزاری یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور دل توڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کے معاملات سے پرہیز کریں، اور ایک ایسے طریقے سے مسجدوں کو آباد کریں کہ آپ اللہ کو خوش کریں، اور دنیا میں بھی کسی کا آپ دل بلا وجہ نہ توڑیں، اور کسی کی دل آزاری کا آپ اور ہم سبب نہ بنیں۔ احتیاطی تدابیر جو آپ کو یہاں سے بتائی جائیں گی، all the guidelines which will be provided to you inshallah, try to follow these guidelines inshallah, and by following these guidelines inshallah, you will whenever you will get access, it will not for like in the past جیسے سب کے لیے مسجدیں ایسے ہی کھل جاتی تھی، حالات ویسے نہیں ہوں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو احکام ہوں گے، جو گائیڈ لائنس ہوں گے، اسی اعتبار سے مسجد کو سٹیپ بائی سٹیپ کھولا جانا ہوگا۔ لہذا اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جو نیو سچویشن ہے، ہمیں اس نیو سچویشن کے حساب سے ہی عمل کرنا ہے، اور اسی حساب سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلد سے جلد اس وبا سے آزادی عطا فرمائے، اور جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے سب کو نجات عطا فرمائے، اور حسب ثابت جیسے سب مل کر کے نماز ادا کرتے تھے وہ دن جلد ہی آئے انشاءاللہ۔ سٹیپ بائی سٹیپ ایسا ہوگا کہ پہلے کچھ اس میں آسانی ہوگی، اس کے بعد کچھ اور آسانی ہوگی، اس کے بعد کچھ اور آسانی ہوگی، سٹیپ بائی سٹیپ جا کر کے حالات انشاءاللہ عظیم نارمل ہوگی۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے کوآپریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جو مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہیں، ٹرسٹ ہوتے ہیں، مینجمنٹ ہوتے ہیں، ان پہ بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ دین حنیف